سو میرے عزیزو، کوئی خادم بتا رہا تھا ایک چرچ میں گیا خدمت کرنے کے لیے، اور میں نے ان کو صاف صاف طور پر کہا کہ یہ کلیسیا آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ سو میرے عزیزو، کسی نے پوچھا کہ کیوں یہ کلیسیا آگے ترقی نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ یہاں پر بڑی رونق لگی ہے، بڑے لوگ ہیں۔ اس نے کہا تو بھی یہ کلیسیا ترقی نہیں کر سکتی۔ تو کسی شخص نے اسے پوچھا کیوں بھائی ترقی کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر بچہ نظر آمین، یہاں پر چہل پہل نظر نہیں آتی۔ اور میرے عزیزو، آنے والی جو نسل ہے یہ خدا کی نسل ہے، آمین۔ اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے بچے ہیں، بڑے ہیں، اور ہم خدا کے نام کو عزت اور چلاتے رہے۔ سو میرے عزیزو، کلام شروع کرنے سے پہلے یہ مثال میں بہت مرتبہ دے چکا ہوں، اور مثال ہے کہ کوئی بادشاہ تھا اور اس کی بیوی اور دونوں وہ دریا کے کنارے پر ہر روز صبح سیر کے لیے نکلتے تھے، ہر روز نکلتے تھے۔ تو جب ہم میرے عزیزوں دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ سیر کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور جو بچے چھوٹے چھوٹے آپ کو پتہ ہے کہ ریت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور انہوں نے اپنا پاؤں پھنسا کر اوپر ریت جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں، اور وہ ایک گھر بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں۔ اور اسی طور پر میرے عزیزوں، ایک بوڑھا شخص تھا، اور وہ سمندر کے کنارے میں ایسے ہی اپنا پاؤں رکھ کر گھر بنا رہا تھا، اور جب گھر بنا رہا تھا تو میرے عزیزوں اس کی بیوی آئی، بادشاہ کی بیوی آئی، اور اس نے پوچھا اے بزرگ، اے میاں، یہ گھر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 دینار کا۔ کتنے کا؟ 1 دینار کا یہ گھر ہے۔ اور اس نے جلدی سے اپنے میاں سے، یعنی کہ جو بادشاہ تھا، اس سے کہا کہ مجھے 1 دینار دے دو۔ اس نے کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے وہ گھر خریدنا ہے، میں نے وہ گھر خریدنا ہے، مجھے 1 دینار دو، مجھے 1 دینار چاہیے، تاکہ میں نے اس بزرگ کو دینا ہے، اور میں نے اس گھر کو کیا کرنا ہے؟ خریدنا ہے۔ اور بادشاہ کہنے لگا کیا تو بوڑھی تو نہیں ہے؟ ویسے تمہیں دینا ہے تو دے دے فقیر کو، ویسے تمہیں بزرگ کو دینا ہے تو دے دے، گھر خریدنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو مٹی کا ہے، یہ تو ریت کا ہے، ابھی سمندر کی چھت آئے گی، یہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو کیوں خریدنا چاہتی ہے؟ اور اس نے بار بار اصرار کیا، تھوڑی جی ہو رہی تو کر، اس نے بار بار کیا کیا؟ اصرار کیا، اور اس نے اپنی بیوی کو 1 دینار دے دیا۔ آمین۔ کتنے پیسے دیے؟ 1 روپیہ اسے دے دیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو چلے گیا، اور وہ گھر اس نے خرید لیا۔ گھر کہاں پر اس کے ساتھ ہے؟ اس میں بسی ہے؟ نہیں، وہ اپنے گھر کو چلے گئے، اپنے محل کو چلے گئے، اور بابا جی کہیں اور چلے گئے۔ آمین۔ سو دیکھتے ہیں کہ رات کو ہی جب وہ اپنے بیڈ پر لیتے، اپنے پلنگ پر اس کا میاں لیٹا ہوا تھا، یعنی کہ بادشاہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کو خواب آتی ہے کہ جو میری بیوی نے گھر لیا ہے وہ گھر آسمان پر ہے۔ ہاللیلویا، زور کے ساتھ ہاللیلویا۔ وہ گھر کہاں پر ہے؟ وہ آسمان پر گھر ہے، اور اس گھر کے اوپر جو بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، جو بہت خوبصورت تیار ہوا ہے، وہ کتنے کا دیا جی؟ 1
एक दिनार का, कितने का? एक दिनार का दिया। और वो घर इस जमीन पर नहीं बल्कि कहां पर है? आसमान पर है, आसमान पर है। मेरे अजीजों, जब उसने देखा कि ये इतना खूबसूरत घर, हमारे माहौल से भी प्यारा घर, जो मेरी बीवी ने एक दिनार का खरीद लिया, और उस पर नाम लिखा था सिर्फ उसकी बीवी का। आमीन, आमीन। सिर्फ उसकी बीवी का नाम लिखा था, उसके मियां का नाम नहीं लिखा था। सिर्फ उसकी बीवी का नाम उस घर के ऊपर लिखा था। तो वो देखकर हंसता हो गया, खौफजदा हो गया कि सिर्फ मेरी बीवी का घर आसमान पर बना है, मेरा घर नहीं बना। आमीन। सो देखकर परेशान हो गया, हौसला हो गया। तो जब हम देखते हैं कि सुबह जब उठता है तो अपनी बीवी को बड़ी खुशी के साथ बताता है, तेरा घर तो आसमान पर है, जो तूने घर खरीदा था एक दिनार का, वो आसमान पर है। तो वो कहने लगा, क्या हो, मैं भी अपना घर आसमान पर बनाना चाहता हूँ, मैं भी अपना घर उस बाबे से खरीदना चाहता हूँ। चलो चल पड़े हैं, जा रहे हैं, और मेरे अजीजों पूरा समंदर विचार में जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, लेकिन वो बुजुर्ग उन्हें नजर नहीं आता, वो बुजुर्ग उन्हें मिल नहीं रहा। मेरे अजीजों, उन्होंने जगह जगह मेरे अजीजों देखा और फिर लौटकर अपने घर आ गए। और मेरे अजीजों, ये सिलसिला रुका नहीं है, ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा। हर रोज उस बुजुर्ग को देखने के लिए जाते, और उस रोज उस बुजुर्ग की तलाश करते, उस बाबे की तलाश करते, ताकि वो घर हमें मिल जाए, ताकि मेरा भी इस जमीन पर घर ना हो बल्कि कहां पर हो? आसमान पर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उसको ढूंढने लगे और वो मिल नहीं रहा। आखिरकार बहुत दिनों बाद, बहुत सालों के बाद, फिर वो शख्स उसी तरह घर को बना रहा था। आमीन। उसी तरह वो घर को बना रहा था। जब वो घर को बना रहा था और वो बड़े खुश हुए, वाह, आज मुझे भी आसमान पर घर मिलेगा। तो मेरे अजीजों, उस बादशाह ने जाकर कहा कि मियां ये घर मुझे भी लो, एक दिनार ले लो। उसने कहा कि नहीं, अब ये एक दिनार का घर नहीं है। उसने कहा अब कितने का है? उसने कहा तू बादशाह है? उसने कहा हाँ मैं बादशाह। उसने कहा तू अपनी सारी जायदाद भी बेच दे, सारी जायदाद भी मुझे दे दे, तो ये घर तुझे नहीं। वही वक्त था, वही वक्त था कि तू एक दिनार मुझे और देता और ये घर अपनी बीवी के साथ ही खरीद लेता। वही वक्त था। अब ये घर तेरी पहुंच से बाहर है, अब ये घर तू नहीं खरीद सकता। तो मेरे अजीजों, वो बड़ा मायूस होकर वापस चला गया। आमीन। मेरे अजीजों, जो बरकत आज हमें मिली है, शायद वो फिर कभी न मिले, शायद वो फिर कभी मौका न मिले। जो ब्लेसिंग खुदा आज हम सबको देना चाहता है, वो फिर कभी न मिले, दौलत से न मिले, जायदाद से भी न मिले। मेरे अजीजों, आज का दिन हमारे लिए बारिश से बरकत है। आज का दिन हमारी जिंदगी के लिए बारिश से बरकत है। शायद खुदा ने हमें इसीलिए जिंदा रखा ताकि हम खुदा की मददगारी करें, खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा के नाम को इज्जत और जला दें और खुदा का जिंदा कलाम सुनें। आमीन। आए मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से
امثال کی کتاب اس کا پڑھیں گے ہم 11واں باب اور 11ویں آیت، ایک ہی آیت کو پڑھیں گے کلام مقدس میں سے۔ امثال کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 11ویں آیت، کوئی بھی پڑھنے میں راہ نہیں ہے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہو جاتا ہے۔ آمین۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ سب کہیں گے آمین۔ سو میرے عزیزو، راست باز اصل میں یہ راست باز ہے کیا جس کی دعا سے شہر جو ہے سرفراز ہو جاتا ہے؟ آمین۔ سرفرازی تو آسمان سے آتی ہے، برکتیں تو آسمان سے آتی ہیں، یہ کیسے راست باز ہیں؟ ان کی دعا سے یہ شہر جو ہے وہ سرفرازی کو حاصل کرتے ہیں، ان کی دعا سے یہ شہر سرفراز ہوتے ہیں۔ یہ کیسے راست باز ہیں؟ ہم جانیں گے ایک بہت بڑا راست باز یعنی کہ ایلیا نبی، وہ کتنا بڑا راست باز ہے اور وہ خدا کے سامنے جھکنے والا ہے۔ راست بازی مفت میں نہیں ملتی، راست بازی کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، راست بازی کے لیے رات دن جاگنا پڑتا ہے، راست باز بننے کے لیے خدا کو اول درجہ دینا پڑتا ہے، تب جا کر ایک شخص جو ہے وہ راست باز کہتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راست باز جو ہے وہ خدا کے حضور میں جھکتا اور دعا کرتا کہ خدا اس شہر میں، اس ملک میں بارش نہ ہو، تو کیا بارش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ آمین۔ اگر وہ راست باز دعا کرتا ہے تو آسمان سے بارش ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ آمین۔ راست باز کی دعا میں اثر ہے، راست باز کی دعا جو ہے خدا نزدیک ہو کر سنتا ہے۔ جب خدا سنتا ہے تو میرے عزیزو، ہم سب نے اپنے کانوں کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ پھر ہم خدا کی آواز کو کیوں نہیں سنتے؟ ہم خدا کی باتوں کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، خدا فرماتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ راست باز کی دعاؤں سے شہر کیا ہوتے ہیں؟ سرفراز ہوتے ہیں۔ اور سرفرازی جو ہے میرے عزیزو، یہ خدا پوچھتا ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، خدا کے بغیر ہمیں سرفرازی نہیں ملتی۔ آج بھی ہمارے بہن بھائی عزیز و کار دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں جانا پسند نہیں کرتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، اگلا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو لکھا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ شریر اگر منہ سے بات کرتا ہے تو شہر برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، شریر جو ہے ان کے منہ سے بھلائی
रास्ते पास निकले? 4 लोग। कितने? 4 लोग। और 4 में से भी एक ने फिर खुदा की नाफरमानी की। और कितने रह गए जी? 3 रह गए। और मेरे अजीजों 2 शहर हैं, बहुत बड़े शहर हैं, और उन शहरों में सिर्फ 3 रास्ते पास निकले। तो फिर खुदा ने उनको बचा दिया? नहीं, खुदा ने उनको बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ऐसा बर्बाद दिया कि मेरे अजीजों आज तक वहां पर फसल नहीं, आज तक वो खंडर पड़े हुए हैं, वो बसने की जगह भी नहीं है। इस तरह के वो बर्बाद हुए। और रास्तबाजों की वजह से, ना रास्तों की वजह से। जो लोग बातें करते हैं और वो रास्ते की बातें नहीं करते, वो बुराई की बातें करते हैं, उनके ज़हन बुराई से भरे हैं। और इसी तौर पर मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद खुदा का कलाम बताता है, खुदावंद खुदा का कलाम सिखाता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। मेरे अज़ीज़ों, शरीर कौन है? वो कोई अलग नहीं है, वो हम जैसे ही लोग हैं, लेकिन उनकी जुबान पर खुदा का नाम नहीं है। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे और इसी को देखकर हम कलाम मुक़द्दस को क्लोज करेंगे। इमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी पढ़ेंगे हम 21 एक ही है तो जी जी। मौत और जिंदगी काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है और सिखाता है कि मौत और जिंदगी ज़ुबान के काबू में है। हाय हाय, ये ज़ुबान इतनी मेरे अज़ीज़ों तेज चीज है। जिंदगी और मौत किसके काबू में है? ज़ुबान के काबू है। ज़ुबान मेरे अज़ीज़ों घरों को बर्बाद कर देती है। ज़ुबान जो है मेरे अज़ीज़ों शहरों को तबाह करती है। ज़ुबान जो है वो इंसान को टिकने नहीं देती। ज़ुबान के सबब से इंसान जो है अपनी मौत को आवाज देता है। ज़ुबान के सबब से इंसान जो है वो मौत के करीब चला जाता है। जब हम देखते हैं, जब कोई अदालत में गवाही होती है तो 3 गवाहियों से इंसान को फांसी लग जाती है। 3 गवाहियों से इंसान मारा जा सकता है। और अगर कोई झूठी आकर गवाही दे और वो इशारों से बताएगा, वो अपनी जुबान से बताएगा। और जब तीनों लोग अपनी जुबान से उसको बताएंगे और वो शख्स को क्या हो जाएगी? फांसी हो जाएगी। और देखते हैं कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। अब जो हम किसी के खिलाफ बात करते हैं, अगर किसी के खिलाफ बातचीत करते हैं, तो फिर वो हमसे दूर भी हो सकता है। जब दूर हो गया तो मौत और जिंदगी उसके लिए क्या चीज है? अगर वो जिए चाहे मरे, उससे तो वो शख्स दूर हो गया। और इसी तौर पर मेरे अजीजों, जब हम अपनी जुबान को नाहक इस्तेमाल करते हैं, जब अपनी जुबान को तरह तरह से बुराई से
کرتی ہیں ایک بات کو، اور کسی کوئی شخص پولیس کے قابو میں آ جائے اور اس کو مار کر کہے کہ اپنا گناہ اعتراف کر، اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا بھی نہ، کسی کا قتل بھی نہ کیا ہو، اگر وہ مان جائے تو سیدھا پھانسی، کیونکہ یہ لوگ زبردستی بھی اکلوا دیتے ہیں۔ لیکن کہنا کس سے ہے؟ زبان سے۔ اگر ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور کسی کے دل کو ایسی ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اور کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، کوئی شخص ایسے الفاظ بول دیتا ہے اپنی زبان سے، تو وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کس سے؟ کانوں سے کہنا ہے، ہاتھوں سے کہنا ہے، اپنی زبان سے کہنا ہے۔ اور یہی زبان جو ہے ہمیں میرے عزیزوں کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتا ہے اس کا وہ پھل بھی کھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زبان موت کو ہی پیدا کرتی ہے، زبان زندگی کو بھی پیدا کرتی ہے۔ زبان جو ہے میرے عزیزوں، ایسا جب اس زبان کے ساتھ بول جاتے ہیں اور کسی کے دل کو چھو جاتا ہے، اگر وہ 10 روپے دینا چاہے اور اس کو 5,000 دے دیتا ہے۔ آمین۔ نیکسٹ ٹائم میرے جو آفیسر ہیں بینک میں، نئے آفیسر آئے، تو میں نے کے رویے سے واقف تھا، تو بھی میں نے ان سے پہلے بتایا کہ سر مجھے نا کاپی چاہیے تھی 100 والی یا 50 والی۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو میں کرتا کچھ، لیکن وہ کاپی نہ آئی، اور میں نے جا کر کہا میں نے سر جی کو میں نے آپ سے کہا تھا کاپیوں کا، اس کا یاد بہت نہیں ہے۔ پھر میں نے باہر دروازے تک آیا، پھر میں واپس آیا، یہ شیدی نے 2 مار دی ہے، اس نے اپنی والد پکڑا اور سے 5 سال کہا مجھے۔ اب میں ان کو کسی اور لہجے سے بات کرتا، کسی اور طریقے سے بات کرتا، مجھے دینے تھے۔ یہ زبان کے سبب سے اس نے مجھے 5 سے 7 کر دیا۔ سو میرے عزیزوں، اگر کوئی اچھا زبان کا برتاؤ کرتا ہے، اچھی زبان استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کا پھل بھی کھاتا ہے، ضرور کھاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان میں سے اس کو لگام نہ دیں اور ہر طرح سے بری باتیں ہر کسی سے کہیں، ہر کسی سے میرے عزیزوں بولیں، اور دور دور کے لوگ بھی کہیں گے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، کس کے سبب سے؟ زبان کے سبب سے۔ اور اسی طور پر میرا اور آپ کا خدا فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا کیا کھاتے ہیں؟ پھل کھاتے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ نے آزمانا ہے، اگر آپ نے چیک کرنا ہے، تو آج سے ہی اپنی زبان میں مٹھاس لے آئے، آج سے ہی میرے عزیزوں ایسی بولی بولنا شروع کر دیں، ایسا میرے عزیزوں لفاظ کہنے شروع کر دیں، تاکہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہی ہے، اگر آپ نے بولنا ہی ہے، تو بہت سارے طریقے ہیں۔ نرم لائش، آپ اپنی بات بھی کر دیں اور اس کو پریشانی بھی نہ ہو۔ آمین۔ اور اسی طور پر میرے عزیزوں، اگر ہم نے اپنی زبان کا پھل کھانا ہے تو اس کو میٹھا بنانا ہے۔ آمین۔ اور ضرور یہ زبان جو ہے پتھر کو منہ کر دیتی ہے۔
की बातें जो हैं वो शहर को सरफराज नहीं करती बल्कि क्या करती है, बर्बाद करती है। आज मेरे अजीजों, हमने अपनी जुबान से अच्छे लहजों में, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है, अच्छे अल्फाज में बातचीत करनी है, ताकि हमने इसका क्या खाना है, फल खाना है। आमीन। अगर किसी को समझ आई तो वो जोर के साथ